رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم. آج میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی توصیف، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت ایسی ذات ہے جو تنہ تنہا جنہوں نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سمندر، دریا، پہاڑ کو بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں جو زمین کو بنا سکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز میں زمین کو فرش کے طور پر بچھایا، اور اللہ رب العزت نے زمین بنائی اور زمین کے نیچے مختلف قسم کے معدنیات کو پیدا کیا. یہ واحد صرف اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے کہ جو تنہ تنہا جو ہے وہ اتنی بڑی کائنات کو اللہ رب العزت ہی بنا سکتے ہیں، اور کسی کے اندر ایسی کوئی طاقت نہیں. اسی لیے کہا کہ اللہ رب العزت خالق ہے. خالق کہتے ہیں بنانے والے کو. اللہ رب العزت نے زمین کو بنایا، اللہ رب العزت نے چاند کو بنایا، اللہ رب العزت نے سورج کو بنایا، اللہ رب العزت نے ستاروں کو بنایا، اللہ رب العزت نے دریاؤں کو بنایا، اللہ رب العزت نے سمندروں کو بنایا، اللہ رب العزت نے مختلف قسم کے انسان کو بنایا، اللہ رب العزت نے مختلف قسم کے پرندوں کو بنایا، اللہ رب العزت نے مختلف قسم کے جانوروں کو بنایا، اللہ رب العزت نے مختلف قسم کے پرندوں کو بنایا. یہ ساری جو طاقت ہے، قوت ہے، وہ اللہ رب العزت ہی کر سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اسی لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت جو ہے نا وہ بے نیاز ہیں. جس طرح قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ قل هو اللہ احد. پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ رب العزت ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ رب العزت جو ہے وہ بے نیاز ہے. تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، یہ اللہ رب العزت ہی کی تخلیق ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے سب کچھ بنایا. اسی لیے کلمہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ رب العزت کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے، اور اللہ رب العزت ہی اکیلا الہ ہے، اور اللہ رب العزت ہی خالق ہیں، بنانے والے ہیں. اللہ رب العزت ہی مالک ہیں کہ جنہوں نے تنہ تنہا ساری چیزوں کو بنایا، اور اللہ رب العزت ہی کے ہاتھ میں ساری چیزوں کے قبضہ قدرت ہے. یہ لا الہ الا اللہ ہے. اور اللہ رب العزت کی اطاعت، اللہ رب العزت کی فرما برداری، اور اللہ رب العزت کی ہم جو ہے نا اطاعت کرنے والے بن جائیں، اللہ رب العزت کو خوش کرنے والے بن جائیں، اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے بن جائیں. کہ اللہ رب العزت کو ہم کس طرح خوش کر سکتے ہیں؟ دنیا کے لوگوں کی نظروں میں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھے ہو جائیں. حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو دیکھیں کہ میں جو عمل کر رہا ہوں، جو بھی کام کر رہا ہوں، کہ میرے پیارے اللہ جو ہے وہ مجھ سے خوش ہیں یا ناراض ہیں، وہ اس عمل کے کرنے سے وہ مجھ سے راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے. حقیقت تو یہ ہے. حقیقت یہ نہیں ہے کہ انسان خوش ہو جائے، کوئی جانور خوش ہو جائے، کوئی پرندے خوش ہو جائے. حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت خوش ہو جائے. ہر عمل کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، ہر کام کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت کیا چاہ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کو ہم نے ہر وقت بجا لانا ہے. اور اللہ رب العزت کی اطاعت کو کریں گے تو اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوں گے. تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ اپنی رضا والے کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.